اس کے بعد اب آپ اپنی ازواج کے لیے اس وقت آپ کی 2 زوجہ تھی، ایک حضرت سودا، ایک حضرت عائشہ۔ حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ مسجد کے قریب آپ نے ان کے لیے 2 حجرے بنائے۔ حارثہ بن نعمان کی زمین تھی جو انہوں نے دی، آپ نے یہ 2 حجرے بنائے۔ بعد میں جب آپ نے دیگر شادیاں کی تو ان کے لیے بھی حجرے وہاں بنائے، اور حارثہ بن نعمان وہ اپنی زمین آپ کو دیتے جاتے تھے۔ یہ جو حجرے تھے یہ مسجد سے مشرق کی طرف تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بھی مشرق کی طرف تھا۔ اور یہ حجرے کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے۔ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے تھا؟ کچے اینٹوں سے بنا ہوا تھا، اور اس کی چھت، اس پر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے۔ حسن بصری کہتے جب میں بڑا ہوا تو میں جب ہاتھ اوپر کرتا تھا تو اس گھر کی چھت تک پہنچ جاتا تھا، اتنی نیچے چھت تھی۔ ایسے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، مٹی کے گھر، کچے گھر، اور اس گھر کے دروازے پر دروازہ نہیں ہوتا تھا، وہاں ایک کپڑا لٹکا دیا گیا، بعد میں ایک دروازہ بنایا گیا۔ ایسے کچے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 10 سال آپ نے گزارے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، محلات کو دیکھیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جہاں رات کو چراغ نہیں جلتا تھا، لیکن اللہ نے وہاں سے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ وہ علم کا فیض وہاں سے جاری ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بہت بڑی عالمہ تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس حجرے کی یہ برکات ہے جو امت کو ملے ہیں۔ لیکن کیا کرے کہ آج کا دور فتنے کا دور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر مبارک جہاں سے یہ نور پھوٹا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اس حجرے میں رہے 10 سال، لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ روافض کا کام کیا ہے؟ رافضیوں کا کام یہ ہے صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانا، ان کی توہین کرنا۔ وہ کہتے کیا ہے؟ تو بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اب مشرق کی جانب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ اسی طرف تھا، تو آپ نے اس طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا الفتنۃ ہا ہونا، 3 مرتبہ فرمایا فتنہ یہاں سے نکلے گا، من حیث یطلع قرن الشیطان، اور یہیں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ اب وہ کہتے کیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے گھر کو فتنے کی جگہ قرار دیا ہے۔ تو اس کا جواب سن لیجئے بھائی۔ جواب یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر مشرق کی طرف تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ گھر وہ فتنے کی جگہ ہے، مشرق سے فتنہ ہوگا تو اس سمت میں حضرت عائشہ کا گھر تھا، اس لیے اس طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ اسی بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں سے فتنہ نکلے گا اور یہیں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ تو مشرق مراد ہے، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر مراد نہیں ہے، وہ گھر تو درمیان اس سمت میں آ گیا نا۔ اچھا بھائی ایک بات اور سمجھیے، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو اللہ کے رسول نے فتنے کی جگہ قرار دیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ پر کی توہین نہیں، یہ تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ گھر تو حضور کا بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال اس گھر میں رہے ہیں،
تو کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو فتنے کی جگہ قرار دیا؟ اپنے گھر کے بارے میں فرمایا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا؟ تم تو اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہو۔ اور پاکستان میں ایک عالم دین ہے، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا تو بیان کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے یہی کہا کہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے گھر کو نعوذ باللہ فتنے کا گھر قرار دیا۔ تو میں نے، وہ عالم دین فرماتے، میں نے کہا حضرت عائشہ کا گھر مشرق کی طرف تھا، آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق سے فتنہ نکلے گا۔ حضرت عائشہ کا گھر مراد نہیں ہے، مشرق مراد ہے، سمت وہ ہے۔ تو وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ سوال کیا تھا وہ میرے دائیں طرف کھڑا تھا، رائٹ سائڈ پہ۔ تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے دائیں طرف شیطان ہے، تو کہتے ہو بڑا غصہ ہو گیا وہ آدمی کہ تم مجھے شیطان کہتے ہو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں آپ کو تو شیطان نہیں کہتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے کہا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا چاروں طرف سے، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ تو شیطان دائیں طرف بھی ہوتا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں میرے دائیں طرف شیطان ہے اور آپ کھڑے ہیں دائیں طرف، تو میرا مطلب یہ تو نہیں ہے میں آپ کو شیطان کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس سمت سے شیطان آتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر بات سمجھ میں آئی ان لوگوں کو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مشرق سے فتنہ نکلے گا، ورنہ نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عائشہ کا حجرہ وہ فتنے کی جگہ ہے تو نعوذ باللہ اس جگہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ وہاں رہے ہیں، اور پھر آپ کی وفات اسی حجرے میں ہوئی ہے، اور پھر آپ کی قبر بھی اسی حجرے میں ہے، آپ آج بھی اسی حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ۔